فورٹ منرو N70 روڈ کوہ سلمان پر 13,75,30,35,808 روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جانے والا راکھی گاج ٹو بواٹا اسٹیل پول پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا انوکھا منصوبہ ہے، جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جاپان کی کمپنی نے 3 سال میں مکمل کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا۔ منصوبہ 11 جولائی 2016 کو شروع کیا گیا اور جس کی مدت تکمیل 11 جولائی 2019 کو ہوئی۔ بلوچستان کو پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان اور دیگر شہروں سے ملانے اور ہیوی لوڈ گاڑیاں بآسانی اس پہاڑی سلسلے سے کم وقت میں کئی سو کلومیٹر کا سفر کرنے سے اور کئی گھنٹوں کا سفر کم ہو کر چند گھنٹوں کا سفر رہ گیا، جسے چمن بارڈر سے واگا بارڈر ٹرانزٹ ٹریڈ ہوا کرے گی، جسے تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ اور اس طرح کا اسٹیل برج جنوبی ایشیا میں چائنا کے بعد صرف پاکستان میں بنایا گیا ہے۔ یہاں مقامی لوگوں کا روزگار کے مواقع میسر ہوں گے، وہی مقامی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ اور فورٹ منرو جو کہ پہلے صحت افزا سیاحت لحاظ سے پرفضا مقام ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 6000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گرمیوں میں فورٹ منرو پہنچتے ہی فطرت سے قریب دلکش نظارے دیکھتے ہی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے موسم گرمیوں میں موسم خوشگوار رہتا ہے اور افق پر ہر سو گہرے سرمائی بادلوں کا بسیرا، اور جب گرمی میں خنک ہوائیں جسم کو چھو کر گزرتی ہیں تو اسے دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلند سرسبز و پہاڑ، کہیں اونچے درخت، ہر طرف اتنے دلکش اور دل فریب نظارے ہیں اور کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ اب اس پل کی تعمیر ہونے سے فورٹ منرو کی رونق میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ فورٹ منرو کی بنیاد رابرٹ سینڈیمن نے 1866 سے لے کر 1871 کے درمیان رکھی۔ رابرٹ سینڈیمن کو 1866 میں ڈسٹرکٹ آفیسر ڈیرہ غازی خان مقرر کیا گیا۔ فورٹ منرو کی ہسٹری میں سب کچھ موجود ہے، مگر تاریخ اور سال موجود نہیں۔ جن لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ، ان کے لیے بچپن میں ہمیں ایسی کہانی سنائی گئی کہ کرنل منرو ہیلی کاپٹر میں ان پہاڑوں سے گزر رہا تھا تو اسے فورٹ منرو پہاڑ کے اوپر ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اس نے ہیلی کاپٹر اتروا دیا۔ اس نے ہی فورٹ منرو کی بنیاد رکھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اس دور میں ہیلی کاپٹر نہیں ہوا کرتے تھے۔ رابرٹ سینڈیمن نے ہی فورٹ منرو ہل اسٹیشن کی بنیاد رکھی اور اسے اس وقت کے کمشنر ملتان کرنل منرو کے نام پر رکھا۔ جنوبی پنجاب کا مری فورٹ منرو قدرتی خوبصورتی اور دلکش نظاروں سے مالا مال ہے۔ فورٹ منرو کے لوگ اپنے بلوچی روایات کے مطابق صدیوں سے مہمان نواز ہیں۔ یہاں پر لوگ دور دراز سے ڈیرہ غازی خان، توسا، مظفر گڑھ، ملتان، لاہور، ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور، صدقہ آباد، رحیم یار خان، سکھر، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے ہر علاقے سے سیاحت کرنے اور کاروبار کرنے آتے ہیں۔ سردیوں میں یہاں برفباری ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں لوگ گرم علاقوں سے روزے رکھنے فورٹ منرو کا رخ کرتے ہیں۔ بلوچی سجی یہاں کی مشہور ڈش ہے۔ قدرتی نظاروں سے خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنے ننھے بچوں کو بھی چھٹیوں میں سیر کرواتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے قریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ملتان اس کا فاصلہ تقریباً 185 کلومیٹر ہے۔ فورٹ منرو جانے والا راستہ پاکستان میں ایک اوپن ایئر میوزیم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس پر فضا مقام پر کبھی کبھی برفباری گرمیوں کے موسم میں جنوبی پنجاب میں سورج غضب کی گرمی برساتا ہے تو عوام کی بڑی تعداد اس پر فضا اور ٹھنڈے تفریح مقام کا رخ کرتی ہے۔ فورٹ منرو کو اگر جنوبی پنجاب کا مری کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ فورٹ منرو میں سہولیات کی کمی ہے۔ اگر اس علاقے میں سہولیات فراہم کر دی جائیں تو اس علاقے کو پاکستان میں گرمیوں کے بہترین سیرگاہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اناری ہل، جھیل، پیالہ باغ اور فورٹ منرو کا بازار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی اونچائی 6500 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ منزل بھی خوبصورت اور راستہ بھی۔ پہلے راستہ خوبصورتی اور خوف کا امتزاج تھا، لیکن اب ڈی جی خان سے لور علیہ براستہ فورٹ منرو جاتے ہوئے اسٹیل کے 8 پل اس عجوبے سے کم نہیں۔ اب راستہ انتہائی خوبصورت اور حیران کن ہو چکا ہے۔ یہاں کے باسی مہمان نواز، سادہ طبیعت، انتہا کے دلیر اور بے خوف ہیں۔ کشمش، پلاؤ اور تندوری سجی فورٹ منرو کی ایسی سوغاتیں ہیں جن کی بغیر واپس آنے والوں کا ٹور ادھورا رہ جاتا ہے۔